زکوٰۃ کس پر زکوٰۃ جو ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو اور آزاد ہو۔ نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو ہے وہ دیوانے مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہے، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے، صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، صاحب نصاب جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم جمع ہو جائے، یعنی آج کل 1,12,000 13,000 روپے جس کے پاس آ گئے، یہ شخص صاحب نصاب بن گیا۔ صاحب نصاب بن گیا، اب پورے 1 سال گزرنے کے بعد اگلے اسی دن اگر اس کے پاس اتنی یا اس سے زیادہ کی رقم جمع ہے، یہ اس کا 40واں حصہ یعنی کہ 2.5% اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ تو صاحب نصاب۔ بدل دے میرا دل، بدل دے میرا دل۔ اب کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے؟ ہر وہ چیز جو بڑھتی ہے یا بڑھنے کی قوت رکھتی ہے، روحانی طور پر یا فرضی طور پر۔ ایک چیز ہے آپ کرنسی ہے، وہ بڑھنے کی قوت رکھتی ہے، سونا ہے وہ بڑھنے کی قوت رکھتی ہے، بڑھتی بھی ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں، نہیں کریں گے تو اس کے اندر بڑھنے کی قوت ہے اگر آپ اس کو ضرورت کے اندر کاروبار میں صرف کریں گے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سونا ہے، چاندی ہے، نقد پیسہ ہے اور مال تجارت ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ سونا 7.5 تولے، اس سے کم ہو تو پھر دیکھا جائے گا باقی 3 چیزوں میں سے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ چاندی 52.5 تولے اور اسی طرح پیسے 52.5 تولے کے، اور مال تجارت۔ تجارت کیا ہے؟ مال تجارت ہر وہ چیز جسے آپ لوگوں نے فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہو اور ابھی تک وہ نیت قائم اور باقی ہو، وہ مال تجارت ہے۔ ہر وہ چیز جسے دوبارہ بیچنے کے لیے خریدا جائے اور نیت ابھی تک اس کی قائم ہو، وہ گھر ہو، پلاٹ ہو، مکان ہو، دکان کے اندر سامان ہو یا کپڑا ہو یا کریانے کے اندر پڑا ہوا سامان، کچھ بھی ہو، آپ اس نیت سے اسے خریدنے کے میں اسے فروخت کروں گا، 1 دن کے بعد کریں، 2 دن کے بعد کریں، مہینے کے بعد کریں، وہ مال تجارت ہے۔ اگر وہ چیز فروخت ہونے کے لیے نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے۔ اب اس کی چند مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو۔ ایک گھر ہے، اس کے اندر انسان رہ رہا ہے، وہ اس کی ضرورت ہے۔ ایک اور گھر ہے، اس کے اندر اس نے کرایہ داروں کو رکھا ہوا ہے، وہ جو کرایہ پہ اس نے گھر دیا ہوا ہے وہ مال تجارت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس نے صرف کرایہ پہ دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر اس کی نیت اسے فروخت کی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ ایک انسان کے پاس 3 گاڑیاں ضرورت کی ہیں، 5 گاڑیاں اس نے شوق سے رکھی ہوئی ہیں، ان گاڑیوں پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ گاڑیاں اس نے اپنے شوق کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اسے فروخت کرنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر اس کی نیت فروخت کی ہو، اس کا شو روم ہو یا اسے گاڑیوں کا بزنس ہو تو پھر اس گاڑی پر زکوٰۃ بنے گی۔ اسی طرح جو پلاٹ اس نے لیا ہوا ہے، اگر فروخت کرنے کی نیت سے لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اگر فروخت کی نیت سے نہیں لیا، اس نیت سے لیا کہ بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے اس کا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے لیا کہ اس پر جو ہے وہ بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے، بعد میں اس کی نیت بن گئی بیچنے کی، تو جب تک وہ نہیں بکے گا تب تک بھی اس پر زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت کا تعین کس حساب سے کرے گا؟ دکان کے اندر سامان پڑا ہوا ہے، پرچون کی دکان ہے، اس کے اندر 2 لاکھ کا ہے، 3 لاکھ کا، کپڑے کی دکان ہے 6 لاکھ کا ہے، 7 لاکھ، اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ ہر ایک ایٹم کا ریٹ لکھیں، اس کی لسٹ بنائیں، میرے پاس سامان کتنے کا ہے، اس حساب سے زکوٰۃ نکالیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ پرچون ریٹ اس کا لگائیں اور موجودہ جو ریٹ بن رہا ہے پرچون کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ ایک ہے ہول سیل پرائس کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالنا، یہ ذرا آسانی ہے، پہلے والا بہتر ہے، اس میں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر ایک آدمی پرچون کا ٹائم نہیں ہے، ایک چیز کا حساب، تو ہول سیل کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ تیسرا طریقہ جو یہ ہے کہ وہ پورے سٹاک کی بھی، پورے سٹاک کی ویلیو کہ اس کی کیا قیمت بنے گی اگر میں یہ فروخت کروں، اس حساب سے بھی وہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ وہ پہلی والی صورت سے۔ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ آپ ساری ایک دفعہ میں بھی دے سکتے ہیں، آپ پر 3 لاکھ 4 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہیں، آپ ساری ایک دفعہ میں کسی کو دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں، 5,000 10,000، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ 10,000 20,000 تھوڑی تھوڑی کر کے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ ایڈوانس میں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ابھی زکوٰۃ مہینے بعد میں نے دینی ہے، مطلب حساب کرنا ہے، تو ضرورت مند کوئی آ گیا، میں پہلے ہی 20 30 40 مجھے پتہ اتنی بن جائے گی تو اس کو دے دو، بعد میں حساب کر کے وہ اس میں سے مائنس پوچھا کہ ایک آدمی کو کتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ایک آدمی کو اتنی زکوٰۃ نہ دی جائے کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے،
دے دیں گے تو ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ ایک آدمی کو اتنی نہ دی جائے کہ وہ خود صاحب نصاب بنے۔ ہاں اگر آپ نے اس کو کوئی کاروبار کروانا ہے، جیسے وہ میرے ایک نمازی ہے، انہوں نے مجھ سے پچھلے دنوں میں پوچھا کہ میں ایک رکشہ لے کے دینا چاہ رہا ہوں ایک آدمی کو، وہ چلو وہ اپنے بچوں کے لیے کمائی کہ وہ رکشہ 3-3.5 لاکھ کا ہے، 1.5 لاکھ 1,10,000 میں آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ رکشہ لے کر دے دیا۔ تو ایسا اگر کوئی آپ اس کو کاروبار کروا رہے ہیں یا کوئی گاڑی لے کے دے رہے ہیں تو وہ اور طریقہ ہے، وگرنہ صاحب نصاب جتنی رقم سے بنتا ہے اس سے کم ایک کو دی جائے، اس سے کم دوسری کو دی جائے، اور لینے والے نے اگر اتنی رقم لے لی ہے کہ وہ صاحب نصاب بن گیا ہے، اب وہ دوسروں سے نہیں لے سکتا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اس سے بھی پکڑو، اس سے بھی پکڑو، اس سے بھی پکڑو، وہ ایک ہی دفعہ میں صاحب نصاب بن جاتا ہے، لیکن وہ ایک سیزن کے اندر جو ہے وہ اتنے اکٹھے کر لیتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ تو ایک آدمی کو یک مشت جو ہے وہ اتنی زکوٰۃ نہ دی جائے کہ وہ خود صاحب نصاب۔ کسی کو یک مشت اتنے پیسے دینے تو اس کو وہ چیز لے کر دے دو، رکشہ لے دو، گاڑی لے دو، یا کچھ بھی ہے وہ چیز اس کو لے کر اس کو اس کا مالک بنا دو۔ زکوٰۃ کون لے سکتا ہے؟ ایک تو دینے والے کے لیے یہ 4 چیزیں ضرورت سے زائد ہو۔ لے کون سکتا ہے؟ لینے والے کے لیے بھی یہی 4 چیزیں، 7.5 تولہ سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، پیسے نہ ہو، مال تجارت نہ ہو، 5ویں چیز ضرورت سے زائد اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم کے بقدر کوئی چیز نہ ہو۔ اب جو ضرورت سے زائد کیا ہے کہ ایک گھر میں وہ رہ رہا ہے، ایک گھر اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، کیونکہ اس کے پاس جو ضرورت سے زائد گھر ہے وہ کافی پیسوں کا بن رہا ہے، پہلے وہ فروخت کرے، اسے اپنے استعمال میں لائے، اب شریعت کہتی ہے اب تمہاری ضرورت ہے تو اب تم زکوٰۃ۔ ضرورت سے زائد وہ چیز جو پورے سال اس کے استعمال میں نہیں آتی، یا ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر زندگی اور عزت دونوں میں فرق آئے۔ زندگی میں ایسی جو کھانا پینا ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، کپڑا ضرورت ہے، اس کے بغیر عزت بچانا مشکل ہے۔ وہ ضرورت وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو یا عزت چھپانا مشکل ہو جائے۔ ٹی وی، اس سے زندگی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، عزت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 2-2 2.5 لاکھ کے موبائل رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ 10 ہزار کے موبائل سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، آئی فون جو ہے وہ 11 پرو یا کیا کیا نام ہے پتہ نہیں اس کے، وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں 3-3 لاکھ کے، اور زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتے، اسے فروخت کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر مستحق ہے اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ ولادت کے رشتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جن سے پیدا ہوا ہے، باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اسی طرح دادی ہے، پردادی ہے، اسی طرح والدہ ہے، ان کے والد ہے، ان کے والد ہے، جن سے جس لڑی سے یہ پیدا ہوئے اس لڑی میں یہ اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، بیٹا ہے، پوتا ہے، اسی طرح نواسے نواسی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ ہاں میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وگرنہ وہ پھر ساری زندگی زکوٰۃ گھر میں ہی رہے گی۔ میاں نے بیوی کو دے دی، بیوی نے میاں کو دے دی، اور زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے وہ برگر کھائے جا رہے ہیں، کھانے کھائے جا رہے ہیں، زکوٰۃ گھر میں ہی رہے گی۔ ان 2 رشتوں کے علاوہ آپ زکوٰۃ سب کو دے سکتے ہیں۔ کس کو دے سکتے ہیں؟ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں سے آغاز کریں، بھائیوں کو دیں اگر وہ مستحق ہے، بہنوں کو زکوٰۃ دیں اگر وہ ضرورت مند ہے۔ ہم لوگ ان کو نہیں دیتے، باہر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کے ساتھ زندگی گزری ہوتی ہے، لڑائیاں ہوئی ہوتی ہیں، جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو زکوٰۃ دوں، رشتے سے انکار کر دیا تھا، لڑائی ہوئی تھی، یہ ہوا تھا۔ سب سے زیادہ مستحق یہ ہیں کہ اپنے بھائیوں کو دو، اپنی بہنوں کو دو اگر وہ الگ رہتے ہیں اور غریب ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اپنے اور جو پڑوسی ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو دو۔ چاچا ہے اس کو دو، چاچا بھتیجے کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دو، خالہ کو دو۔ اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں انہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں ساس بہو کو دے سکتی ہے، بہو بھی ساس کو دے سکتی ہے، بڑا فائدہ ہے۔ جو ہے وہ داماد شوہر جو ہے وہ سسر کو دے سکتا ہے، سسر داماد کو دے سکتا ہے اگر وہ مستحق ہو تو۔ ساس مستحق ہے تو بہو اپنے زیور کی زکوٰۃ اپنی ساس کو دے سکتی ہے۔ اگر بہو مستحق ہے، جو ہے وہ ساس مالدار ہے، اس سے محبت بھی بڑھے گی، دونوں کے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے جو ہے وہ ختم ہو۔ عیدی کے نام سے بھی دے سکتے ہیں، عید آ رہی ہے، بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ کہہ کر دیں، وہ مناسب نہ سمجھے، اسی لیے اس بہن کو عیدی کے نام سے، ملازم کو عیدی کے نام سے، تحفہ ہے، عیدی ہے، اس نام سے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سامان کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں آپ پیسے ہی دیں۔ رمضان آ رہا ہے، راشن لے کر دیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کو دوں گا نشائی ہے، سارے پیسے کھا جائے گا، آپ اس کے گھر کے اندر راشن رکھوائیں، اس کے بچے کھائیں گے۔ اس کی قرضے کو زکوٰۃ میں کسی سے پیسے لینے 50,000 روپے اور وہ مستحق بھی ہے، اور آپ پر زکوٰۃ بھی 50 بن رہی ہیں، ایسا نہیں ہے آپ اس کو کہیں میں نے 50,000 آپ سے قرضہ لینا تھا لہٰذا آپ کو وہ میں نے زکوٰۃ کے اندر دے دیا، نہیں۔ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ اسے اس چیز کا مالک بنائیں، اپنے ہاتھ سے دیں۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ 50,000 روپے پکڑیں، اس کے پاس جائیں، اس کو بولو یہ رکھیں، یہ آپ کے ہیں،
دینے کے بعد فوراً اس سے واپس پکڑے، نہیں دیتا زبردستی لے اس سے، میرا قرضہ آپ نے دینا تھا، وہ میرا قرضہ مجھے وصول ہوگا۔ آپ زکوٰۃ کا حساب کرنے لگے ہیں، آپ پر 2 لاکھ قرضہ ہے، تو آپ جب زکوٰۃ کا حساب کرنے لگے تو آپ نے وہ قرضہ مائنس کرنا ہے، کیونکہ آپ نے جس کے پیسے دینے ہیں اس کی زکوٰۃ آپ پر نہیں بنتی، اس کی زکوٰۃ وہی دے گا جس کے وہ پیسے ہیں۔ کاروباری قرضہ ایک چھوٹا موٹا قرضہ ہوتا ہے، انسان ضرورت کے لیے لیتا ہے، ایک ہوتا ہے 2 کروڑ 3 کروڑ لوگ بزنس کے لیے لیتے ہیں، وہ قرضہ مائنس نہیں ہوگا، وہ اس کے الگ احکامات ہیں، اس کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ پلاٹ کی زکوٰۃ بنی ہے، آپ نے پلاٹ کی زکوٰۃ دینی ہے، 40 لاکھ کا پلاٹ ہے، آج آپ نے حساب کیا اس کا 40واں حصہ بن رہا ہے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ، آپ نے ڈیلے کر دی، 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ کے بعد آپ زکوٰۃ دینے لگے تو اب دوبارہ اس کی ویلیو دیکھیں گے، اگر پلاٹ 80 لاکھ تک چلا گیا تو اب آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ 80 لاکھ کے حساب سے دینی پڑے گی، کیونکہ اصل میں جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ پلاٹ کا 40واں حصہ دے رہے ہیں، وہ پیسوں کا نہیں دے رہے، پلاٹ کا دے رہے ہیں، تو پلاٹ کی ویلیو اس وقت اور تھی، آج اس کی ویلیو اور ہے، تو آج جو اس کی قیمت دیں گے تو آج کے حساب سے دیں گے۔ نابالغ کو زکوٰۃ دینا، اگر ایک بچہ نابالغ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے لگے ہیں، اگر تو وہ خود سمجھدار ہے تو اسے دے سکتے ہیں، پتہ کیسے چلے گا یہ مستحق ہے یا نہیں ہے؟ اگر باپ مستحق ہے تو بیٹا بھی مستحق ہے، اس کے پاس الگ سے پیسے نہ ہوں، اور اگر باپ مستحق نہیں ہے تو بیٹا بھی مستحق نہیں ہے۔ نابالغ کو بھی آپ دے سکتے ہیں اگر وہ سمجھدار ہو، اگر وہ سمجھدار نہیں ہے تو اس کے والدین کو اس کی طرف سے دے سکتے ہیں۔ مانگنے والے کو زکوٰۃ دینے کا کیا اصول ہے؟ ایک آدمی مانگنے والا آپ کے پاس آ کر زکوٰۃ مانگتا ہے، شریعت کہتی ہے اگر وہ ہٹا کٹا ہے اور اس کے پاس 2 ٹائم کی روزی روٹی ہے، اس شخص کو زکوٰۃ نہ دو، دینے سے ادا ہو جائے گی لیکن شریعت منع کرتی ہے، کیونکہ شریعت نے ہر اس مانگنے والے کو دینے سے منع کیا ہے جو تندرست ہو اور 2 ٹائم کی روزی اس کے پاس ہو، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ بن مانگے ایسے شخص کو جا کر دے آئیں گے تو زکوٰۃ ہو جائے گی، آپ کو ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر وہ آپ کے پاس مانگنے آتا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے، صرف جو ہے وہ اس کو عادت پڑ گئی ہے، آپ ایسے شخص کو زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ مسجد کی تعمیر میں لگانا جائز نہیں ہے، یہ سے کسی انسان کو مالک بنانا ضروری ہے، بعد میں اس کی مرضی وہ مسجد میں لگائے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی بچی کا جس کی شادی نہیں ہو رہی جہیز کی وجہ سے، حالانکہ یہ ہندوانہ رسم ہے، لیکن اگر کسی کی مجبوری بن گئی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے جہیز کا سامان لے کر اس کو دے سکتے ہیں، الماری لے لے، کھڑکی لے لے، جو زکوٰۃ آپ خود دینے کی بجائے کسی اور کو بھی ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ بھائی آپ کو پتہ ہے میں کہاں تلاش کروں گا غریب کو، اور میں نہیں چل پھر سکتا، مجھے پتہ بھی نہیں ہے، تو جو آپ کسی کو بھی دیں جس کو پتہ ہو کہ وہ غربا کو دے رہا ہے، آپ کا جو ہے وہ امام مسجد ہو، ان کے تعلق والے ہوں، وہ ان کو دے کر کہیں جی میری طرف سے دے دینا۔ ہاں یہ جو فاؤنڈیشن وغیرہ چل رہے ہیں، اگر ان کو زکوٰۃ کے مسائل کا علم نہیں ہے تو انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ہسپتالوں میں مشینری خریدنے کے لیے جو زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا براہ راست تعلق غریب اور مستحق انسان کے ساتھ ہے، ان پیسوں سے نہ مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے، بعد میں اگر انسان کی مرضی وہ لگائے، نہ براہ راست جو ہے وہ مدرسے کی تعمیر ہو سکتی ہے، نہ براہ راست ہاسپٹل کی تعمیر ہو سکتی ہے، نہ براہ راست ہاسپٹل کے لیے کوئی سامان دینے کے بعد پتہ چلا کہ وہ یہ آدمی تو مالدار نکلا۔ ایک ہوتا ہے کہ شروع میں تحقیق کرنا، ہلکی پھلکی کر لیں، اتنی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نادرا سے CRC نکال کے پھر رہے ہوں کہ یہ آدمی کتنا مالدار ہے کتنا نہیں ہے، اس کی نجی زندگی کو چھیڑ رہے ہوں، ہلکی پھلکی وہ دیکھ لیں کہ بھئی مالدار ہے یا نہیں ہے، پتہ چلا غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دیں، بعد میں پتہ چلا تو یہ تو مالدار نکلا ہے، تو اب آپ کی زکوٰۃ ہو گئی۔ زکوٰۃ سے جو کمیٹیاں ہیں، آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہیں، اگر تو آپ نے کمیٹی لے لی ہے، بقیہ جو کمیٹیاں دینی ہیں تو وہ مائنس کر لیں، اگر آپ نے کمیٹی نہیں لی اور کمیٹیاں جمع کروا دی ہیں تو ان کی زکوٰۃ بھی نکالنا لازم ہے۔ زکوٰۃ کے وقت ہیلے نہ کیے جائیں، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی ہیلے کرتے ہیں، زکوٰۃ لینے والے بھی ہیلے کرتے ہیں۔ دینے والوں کا ہیلا کیسے؟ اب شوہر ہے تو وہ اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، اس کو پتا کہ 5 محرم کو میرے پر زکوٰۃ لازم ہے، اور 4 محرم کو بیوی کو کہے گا یہ سارے 1 کروڑ روپے میں نے آپ کو دیے ہیں، وہ اگلا سال آئے گا، بیوی زکوٰۃ کا ٹائم آئے گا، بیوی کہے گی لے میں نے واپس آپ کو ہدیہ کر دیے، تو یہ ایک اسے ہیلا کہ دینے والے بھی ہیلے کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو باقاعدہ طور پہ فون کرتے ہیں، زکوٰۃ کتنے پہ بن رہی ہے؟ 1,12,000 پہ، اچھا ٹھیک ہے، وہ کچھ رقم کم کروا کے بیوی کو دے دیتے ہیں، یہ تم رکھ لو تاکہ وہ پیسے کم ہو جائیں، میں زکوٰۃ لینے والا بن جاؤں۔